والوں، آج کے بعد لا اسخط علیکم ابدا، آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہاں ڈر رہتا ہے نا، ڈر رہتا ہے۔ ابھی بھی ممکن ہے تھکے ہوئے اور سحری کے بعد دل ایک مرتبہ چاہو کہ تھوڑا لیٹ ہی جاتے ہیں، یہ نماز گھر بھی پڑھ لیتے ہیں، خیال آتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا، نہیں یار اللہ ناراض ہو جائے گا، دل میں آتا ہے نا، اور آنا بھی چاہیے، اللہ ناراض ہو جائے گا، بندہ فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ تو یہ ڈر وہاں اللہ ختم فرما دیں گے، فرمائیں گے وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، میری رضا تم پہ لازم ہو گئی، پکا پکا راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، فرمایا شیشے کا محل ہے، شیشے کا خیمہ ہے، موتیوں کا بنا ہوا ہے، اور ایک ہی بڑے موتی سے تیار شدہ ہے، اندر کا حسن باہر چھلک رہا ہوگا، اور باہر کے مناظر اندر بیٹھے آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ میری اور آپ کی قسمت میں فرما دے۔ وہ چھوٹی جنت نہیں ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا تصور دیتے ہوئے کبھی یوں بھی فرمایا کرتے، وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً، جنت میں ایک درخت ایسا ہے، اور یہ ایک نہیں ہے، یہ دسیوں اور بیسیوں اور سینکڑوں ہیں، بے شمار ہیں۔ اللہ کے نبی جی کیسا ہے درخت؟ فرمایا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا 100 عام، ایک اچھا گھڑ سوار، ایک اچھا سواری کرنے والا، وہ مسلسل سواری کرتا ہوا دوڑتا چلا جائے، اور وہ 100 سال دوڑتا جائے، اس کا سایہ ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اتنا بڑا درخت، اور یہ درخت لگتا کیسے ہے؟ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے نا، تو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا، نبیوں کے بڑے جد الانبیاء، انہوں نے مجھے اور آپ کو سلام بھیجا ہے، یہ محبت ہے نا، سلام محبت کی علامت ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی بار بار سلام کی توفیق مل جائے۔ اب تو یہ سنت مفقود ہوتی جا رہی ہے بازار میں۔ بعض دفعہ آپ کے ساتھ بھی شاید ایسا ہوا ہو، میں نے خود دیکھا، سفر میں چلتے ہوئے السلام علیکم کہا، ہم نہ ہوں، اللہ کا بندہ گزر ہے، اچھا بجائے سلام کا جواب دینے کے نا مسلسل کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کون سی جاننا لگتا ہے۔ یعنی سلام وہ کہتا ہے جو جانتا ہو، جو پہچانتا ہو، اس کے علاوہ اب سلام بھی مفقود ہے، سلام ہی نہیں کہنا۔ یعنی ہم اتنا بخل سے کام لیتے ہیں، سلام کو بھی عام نہیں کرتے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر پہلے خطاب میں فرمایا تھا، کیا بولا؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سنت کو اپناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے بیٹے اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ان کو بتانا کہ یہ جنت تو تیار ہے، جگہ تو ہے، لیکن اس میں کیاریاں بنی ہوئی ہیں، اس میں گراؤنڈز اور میدان اور خالی جگہ پڑی ہوئی ہے، اور اس کو آپ نے سرسبز بنانا ہے، درخت لگانے ہیں، پھول بوٹے لگانے ہیں۔ کیسے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ،
ان پانچوں کو اگر ملا لیا جائے تو ایک ہی وظیفہ بن جاتا ہے. ہمیں مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے. پڑھ لیجئے ایک مرتبہ میرے ساتھ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا ایک پڑھ دے جاؤ تے کیاریاں بنتیاں جان گیاں, درخت لگتے جان دے, پھول لگتے جان گے. اے اللہ ایسی جنت ہم سب کی قسمت میں فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا جنت اتنی خوبصورت ہے. قرآن نے بھی کہا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ کوئی آنکھ وہ صحیح منظر نہ دیکھ سکی ہے نہ دیکھ سکتی ہے. یہ میری اور آپ کی دنیا کی آنکھ, ایسا منظر ہماری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے آج تک. جو بھی بیوٹی آپ نے اور میں نے دنیا میں دیکھی ہے, جنت اس سے بہت خوبصورت ہے. فرمایا اس کا تذکرہ کبھی آپ نے صحیح سنا نہیں ہے. کوئی خطیب سنا نہیں سکتا, کوئی ادیب لکھ نہیں سکتا, اور کوئی سامع سن نہیں سکتا. یہ صرف تصور ہے, یہ ہلکا سا ٹچ ہے, یہ اشارہ ہے. ورنہ صحیح تذکرہ نہ کوئی سنا سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. فرمایا ولا خطر علی قلب بشر, کسی دل نے ایسا سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جنت ایسی ہے. جنت کا تذکرہ سن کر مسکرانا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی سماعت فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں, اے میرے صحابہ, میں جانتا ہوں آخری وہ شخص جو جہنم سے نکلنے والا آخری ہوگا اور جنت میں داخل ہونے والا آخری ہوگا. بہت سے ایسے گناہگار ہیں جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ وہ قائم ہوں گے. ہاں گناہگار ہوں گے تو اپنی گناہ کی سزا پانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے, کچھ وقت کے لیے ان کو آگ میں جانا پڑے گا. اللہ ہمیں اتنے عرصے سے بھی آگ سے محفوظ فرمائے. لیکن عقیدہ توحید کی برکت ہے, بالآخر ایٹ دا اینڈ وہ جنت میں آ جائے گا. یہ عقیدہ توحید کی برکت ہے اور اس کی خصوصیت ہے. لا الہ الا اللہ کہنے والا پکا جہنم میں نہیں جا سکتا. یہ توحید کی برکت ہے. اللہ ہمارا عقیدہ توحید مضبوط فرما دے. فرمایا میں جانتا ہوں آخری جنتی جو ادھر سے نکل کے ادھر آئے گا. اور پھر آپ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ شخص کہے گا اے اللہ جہنم کی گرمی نے بہت ستا لیا ہے, درخواست یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے نا کم گرمی کی طرف کر دیں, کنارے کی طرف کر دیں, گڑھے سے نکال کے تھوڑا اوپر کر دیں. اللہ اس کی بات مان لیں گے اور تھوڑا کم گرمی کی طرف اور کنارے کی طرف کر دیں. وہ پھر کہے گا اے اللہ درخواست یہ ہے کہ ابھی بھی گرمی لگ رہی ہے, ابھی بھی بہت گرمی ستا رہی ہے, آپ مجھے کنارے کے اور قریب کر دیجیے. اللہ فرمائیں گے یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, آپ کی میں بات مان لیتا ہوں لیکن اس کے بعد کچھ مانگو گے تو نہیں. اللہ کا بندے سے پیار دے گا, کہے گا کہ نہیں اللہ جی میں نہیں کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اس کی بات مان لیں گے اور کنارے کے قریب کر. کچھ ٹائم کے بعد پھر درخواست کرے گا اے اللہ ابھی بھی گرمی ہے, کنارے کے بالکل باہر کر دے, کنارے سے باہر. رہوں گا میں جہنمی, جنت نہیں مانگ رہا, بس نہ تھوڑا جا اور باہر کر دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ابن آدم ما اقدارک, کتنا دھوکے باز ہے, کتنا تو غدار ہے, تو نے کہا تھا کچھ اور نہیں مانگوں گا, پھر دوسرا سوال کر لیا, تیسرا مانگ لیا. اے اللہ بس اب نہیں مانگوں. یہ مکالمہ ہے رب کا اپنے بندے کے ساتھ, اور بندہ بھی وہ جو جہنمی ہے. یہ بندے جو رات بھر جاگتے رہے ہیں,
اور ابھی بھی رب کے گھر میں بیٹھے ہوئے، ان کی تو شان کے کیا کہنے. یہ اس کی بات ہو رہی جو گناہگار ہے، اس کی نافرمانیاں مسلسل کرتا رہا ہے، جل سڑ گیا ہے، کوئلہ بن گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسی نرمی فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی روایت فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ ہون کچھ نہ منگی، میں آپ کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں. اللہ مان لیں گے اور باہر نکال دیں گے. کرتے کرتے وہ کہے گا اے اللہ آپ درخواست قبول فرمائیں کہ جنت کے اندر نہیں لیکن جنت کے نا باہر بس اتنے تھوڑی جی ہوا اندروں آ رہی ہوئے بس وہاں پہ مجھے بٹھا دیجیے. اللہ پھر بھی کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو نے پھر وعدہ توڑ دیا ہے. تو نے کہا تھا کوئی اور بات نہیں کروں گا، اور پھر تو سوال پہ سوال، ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ کرتا جا رہا ہے. اے اللہ بس یہ آخری سوال ہے. باہر حال انسان ہے، یہاں بھی لالچ اور وہاں بھی رب کی رحمت میں بھی لالچ. اے اللہ ایک درخواست، مجھے نا کوئی زیادہ لمبی چوڑی جگہ نہیں چاہیے، بس یہ ہے کہ تھوڑی سی جگہ، تھوڑی سی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا موضع سوط من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ، کوڑا کتنا ہوتا ہے؟ تھوڑی جگہ گھیرتا ہے. ایک کوڑا جو سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، پوری دنیا کی ورتھ اور ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی جنت کی وہ اتنی جگہ کی ہے. وہ کہے گا اللہ بس بیٹھنے کے لیے اور تھوڑا سا بس اندر ریسٹ اور آرام کرنے کے لیے جگہ عنایت فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے الاٹ کرتے ہوئے فرمائیں گے اے بندے جنت میں چلا جاؤ، آپ کے لیے جنت میں بہت ساری جگہ ہے، جنت میں جگہ موجود ہے، جاؤ چلے جاؤ، میں نے آپ کے لیے جنت میں جگہ تیار کی ہے. وہ جنت میں جائے گا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَةٌ، اور اس کو یوں خیال دلایا جائے گا، اس کو یوں محسوس کروایا جائے gا کہ وہ تو بھری ہوئی ہے، وہاں جگہ ہے ہی نہیں. اور وہ اللہ کے پاس آئے گا اور وہ کہے گا أَنْتَ تَضْحَكُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اللہ تو رب کائنات ہے، تو بھی مجھ سے مذاق کرتا ہے. تو نے کہا تھا اندر بڑی جگہ ہے، یہ سیدھے چلے جاؤ، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو رب العالمین ہے، رب العالمین تو نہیں ایسے مذاق کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تیرے لیے جنت کے اندر جتنی دنیا کی پوری جگہ ہے، جتنی دنیا تھی، ان لک فی الجنت، تیرے لیے جنت میں نے پوری دنیا کے برابر بلکہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ میں نے آپ کے لیے یہ جنت میں جگہ تیار کی ہے. جتنی دنیا تھی، دنیا 10 گنا دنیا ہو، یعنی 10 دنیا ہوں تو اتنی جگہ آپ کے لیے جنت میں تیار ہے. اور وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ کہتا ہے اللہ تو رب العالمین ہے اور مذاق کر رہا ہے اپنے گناہ گار بندے کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے ہوئے نا خوب ہنس پڑے، خوب ہنس پڑے، مسکرائے نہیں، ہنس پڑے. حتی بدت نواجذہ، جو آخری داڑھ ہے نا نواجذ، وہ نظر آنے لگے. اور وہ کہتے ہیں کہ بھلا میں کیوں ہنسا ہوں؟ وہ کیوں ہنسا ہوں؟ فرمایا کہ یہ حدیث بیان کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا ہنسے تھے یہاں تک کہ ان کی آخری داڑھ مبارک بھی نظر آنے لگی تھی. اور صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے پاک نبی جی آپ یہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ یہ جو مکالمہ ہے نا، یہ جو بات کرتے اور سنتے ہوئے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی بات سے ہنس پڑیں گے، میں اس لیے ہنس رہا ہوں. سونی اسلامک سینٹر میں بیٹھنے والوں، اس سنت میں عمل کرتے ہوئے بھی ذرا جنت کی گل سن کے ہنس پڑو.
صرف ناراض ہے جبھی ناراض نبی علیہ السلام مسکرانے والے، لیکن یہ بات سن کے اتنا ہم سے آخری داڑے نواجز جن کو کہا جاتا ہے وہ نظر آنے لگ گئی، اور کہتے ہیں کہ میں اس لیے ہنساؤں کہ اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہنسے پھر بندہ میرا ٹھڈا میرے نام کھاڑے پہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے کھاڑے پہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہی دن ہے میرے بھائیوں، کوئی سردی بھی لگتی ہوگی، کوئی تھکاوٹ بھی ہوتی ہوگی، لیکن محسوس نہ فرمایا کرے۔ اللہ آپ کا قرآن سننا اور سنانا قبول فرمائے۔ ابھی خوشی محسوس ہوئی جب نماز سے پہلے پتہ چلا حضرت قاری احسان محمود صاحب فاضل شاگرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اور حضرت قاری ارسلان صاحب اور پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ماشاء اللہ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک صرف یہی مبارکباد کے حقدار نہیں، آپ سب بھی ہیں کہ نماز فجر میں تکمیل قرآن ہوا ہے ماشاءاللہ، پورا قرآن قاری صاحب نے سنایا ہے اور آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اللہ ایندے بدلے تانوں تے سانوں جنت عطا فرما دے۔ جنت کی چھوٹی چھوٹی اور چند باتیں کر کے بات ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ جنت میں موت نہیں ہے، لیکن اگر جنت میں کوئی مر سکتا ہوتا تو پھر جنتی مر جاتے۔ جنت کی نعمتیں دیکھ کر خوشی ان سے برداشت نہ ہو پاتی۔ بعض دفعہ ہمارا ہوتا ہے نا ایسے کہ ہم اپنے کسی ایسی خوشی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں بچوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، یا اپنی کوئی مستقبل کی کوئی ایسی خبر آتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی اور ہم کیا کرتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ ہوتی خوشی ہے، رو پڑتے ہیں۔ تو خوشی کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا کہ جنت کی نعمتیں دیکھ کر جتنی ملنی ہیں، اگر موت وہاں ہوتی تو جنتیوں نے مر جانا تھا۔ انیاں نعمتاں، اتنی اللہ کی نعمتیں، سبحان اللہ، کیونکہ فرما دیا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی خطیب بتا بھی نہیں سکتا، کوئی سامعین میں سے سن بھی نہیں سکتا جو وہ نعمتیں ہیں، لیکن ایک تصور اور ٹچ دیا ہے، ہلکا سا اشارہ دیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرمایا فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں اپنے بندوں کو جو نعمتیں دینی ہے نا، یہ آخری مراحل کی باتیں کرنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں تو مل گئی، یہ کھانے مل گئے، یہ گھر مل گیا، یہ محل مل گیا، یہ جناب اہل خانہ مل گئے، یہ حوریں مل گئی، یہ وہاں کے حساب سے چھوٹی نعمتیں میں بات کر رہا ہوں، چھوٹی نعمتیں ہیں۔ ابھی بڑی نعمت کی طرف جا رہا ہوں۔ حور بھی مل گئی، گھر بھی مل گیا، کھانے بھی مل گئے، خوشیاں بھی مل گئی، جناب جمعہ بازار بھی لگا ہوا ہے شاپنگ کے لیے اور خوشیوں کے لیے بھی جا رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جب بازار میں جائیں گے اور وہاں پہ ہوا چلے گی، ابھی بھی ٹھنڈی ہوا چلی ہوئی ہے، ہوا چلے گی اور وہاں کا گرد اڑے گا، اور وہاں کا گرد کیسا ہوگا؟ فرمایا جنتیوں کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہم یہاں باہر نکلتے ہیں تو ہوا آئے تو ڈھانپ لیتے ہیں، کور کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ ڈسٹ ہے، بس گندگی ہی ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ فرما دے۔ وہاں کیا ہے؟ حسن میں اضافہ ہو گیا۔ اور فرمایا حدیث میں آیا کہ وہ گھر آئیں گے اور گھر والے کہیں گے ماشاءاللہ پہلے سے خوبصورت ہو گئے ہیں، پہلے سے بھی آپ خوبصورت ہو کے آ گئے ہیں، باہر سے ہو کے آئے ہیں۔ تو یہ وہاں جنت کے حالات ہوں گے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری منازل اور آخری مراحل کی نعمتیں بیان کی ہیں نا، ان میں سے 2-3 سماعت فرمائیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنی پنڈلی مبارک کا دیدار کروائیں گے۔ اللہ ہم سب کی قسمت میں اپنی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹائیں گے۔ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ شخص بد نصیب سجدہ نہیں کر پائے گا۔ من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعا، جو دنیا میں دکھانے سنانے کا سجدہ کرتا تھا، بس نمازی کہلوانے کے لیے یا شہرت کے لیے یا کسی بھی طرح، یا اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے کہ بس حاجی ہونا چاہیے۔ کاروبار تب چمکتا ہے کہ جب حاجی صاحب،
کاروبار تب چمکتا ہے جب لوگ دیکھیں کہ مسجد میں آتا جاتا ہے پھر آگے بڑھتے ہیں، یہ نیت۔ یا پھر جو بدبخت نعوذ باللہ من ذالک شہرت کا سجدہ یا ریاکاری کا سجدہ کرتا آیا ہے، وہ شخص محروم رہے گا اور اس کی کمر تختہ بن جائے گی اور وہ پچھلے طرف گر جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اللہ یہاں بھی سجدے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ وہاں بھی سجدہ ہماری قسمت میں فرمائے۔ اگلا مرحلہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، یہ آخری دو بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمائیں گے، اے جنت والو، آج کے بعد لا اسخط علیکم ابدا، آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہاں ڈر رہتا ہے نا، ڈر رہتا ہے، ابھی بھی ممکن ہے تھکے ہوئے اور سحری کے بعد دل ایک مرتبہ چاہو کہ تھوڑا لیٹ ہی جاتے ہیں، یہ نماز گھر بھی پڑھ لیتے ہیں، ہاں جی خیال آتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا، نہیں یار اللہ ناراض ہو جائے گا، دل میں آتا ہے نا، اور آنا بھی چاہیے، اللہ ناراض ہو جائے گا، بندہ فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ تو یہ ڈر وہاں اللہ ختم فرما دیں گے، فرمائیں گے وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي، میری رضا تم پہ لازم ہو گئی، پکا پکا راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اون ٹینشن فری ہو جاؤ، جو مرضی کرو۔ میرے بندو بہت ڈرتے رہے ہو دنیا میں، بہت محنت کرتے رہے ہو دنیا میں، بہت جاگتے رہے ہو دنیا میں، بہت پریشانیاں برداشت کرتے رہے ہو دنیا میں، آج کے بعد یہ ٹینشن ختم کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، بس میں پکا پکا تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ اور یہ وہ نعمت جو جنتیوں کو آخر میں ملنی ہے، یہ نعمت اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابیوں کو دنیا میں ہی نصیب ہو گئی تھی۔ ایسے تو نہیں کہا جاتا یہ عظمت صحابہ کا عقیدہ، یہ ہمارا ایمان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ جنتیوں کو آخر میں ملنی ہے سب سے بڑی نعمت، اور صحابہ کرام کے بارے میں یہاں پہ اعلان ہو گیا ہے، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ اتنے عظیم لوگ تھے، اللہ قیامت کے دن صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ کی ایک اور بڑی نعمت اور انعام آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ کبھی تم نے 14ویں کا چاند دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے۔ 14ویں کا چاند ہو، بادل بھی نہ ہو اور فضا بالکل صاف ہو، تو کیا تمہیں 14ویں کا چاند دیکھتے ہوئے کوئی دقت ہوئی ہے؟ فرمایا بالکل نہیں ہوئی۔ فرمایا جس طرح 14ویں کا چاند دیکھتے ہوئے بغیر بادلوں کے آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، دھندلا پن نہیں محسوس کرتے ہو، بالکل اسی طرح جنت کے اندر تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اللہ میری اور آپ کی قسمت میں فرما دے۔ دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک، میرے ساتھ پڑھ لیں، اللہم انا نسألک لذت النظر الى وجہک الکریم، اے اللہ تیرے عزت والے چہرے کو دیکھ کر لذت محسوس کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ لذت عطا فرما دے۔ اللہ تو ہم سب سے راضی بھی ہو جا اور ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح 14ویں کا چاند دیکھتے ہوئے کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتے ہو، تو مسجد میں آنے والوں، بھوک برداشت کرنے والوں خوش ہو جاؤ، پریشانی ختم ہو جائے گی اس وقت جب ہم اپنے رب کو دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اللہ کے فضل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، دنیا کے اندر سب سے پریشان حالت والا جو ہے نا شخص، جس کی دنیا کی زندگی بڑی تنگ گزری ہوگی، اس کو لایا جائے گا اور اللہ کہیں گے کہ ایک چکر جنت کا، ایک غوطہ جنت کا، ایک وزٹ جنت کا کروا کے لاؤ۔
ہو کے آ گیا، اے میرے بندے دنیا میں کیسی زندگی گزری، کوئی پریشانی تو نہیں آئی؟ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم بالکل 1 منٹ کے لیے بھی 60-70 سال رہا ہوں، 100 سال گزارے ہیں، 1 دن پریشانی والا نہیں گزرا۔ فرمایا یہ اس لیے ہوگا کہ جنت میں 1 چکری لگانے کی وجہ سے وہ ساری زندگی کے غم بھول جائیں گے۔ اور دوسری طرف ساتھ ہی سی حدیث میں فرمایا کہ وہ شخص جو ناز اور نخروں میں پلا ہوگا، سونے کا نوالا اور سونے کا چمچ، ہر نعمت میسر، رب کا نافرمان، فرمایا کہ اس کو لایا جائے گا اور اس کو ایک جہنم کا چکر لگوایا جائے گا، غوطہ دلوایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ دنیا میں نعمتیں دی تھیں، کیسی زندگی گزری، 70 80 90 سال 100 سال۔ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم 1 دن سکون کا نہیں گزرا، 1 نعمت مجھے تو میسر نہیں تھی، تو فرما رہا ہے کہ اتنا کچھ دیا تھا، مینو تو اتھے غام ہی غام رہے نے۔ یہ کیوں ہوگا؟ جہنم کی 1 چکری لگانے کی وجہ سے، 1 وزٹ کے بعد وہ سب آسائشیں اور آرائشیں بھول جائے گا، سب خوشیاں بھلا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل خوشی بھی اس وقت کی ہے اور اصل پریشانی بھی اس وقت کی ہے۔ یہ جو ہے یہ تو عارضی ہے، اگر اس کے بعد وہاں خوشیاں مل گئی الحمدللہ بہترین ہو گیا، جس کو کہتے ہیں الحمدللہ پیسے پورے ہو گئے۔ یہ یہاں پہ بیٹھنا اس کی جناب قیمت لگ گئی، روزے رکھنے کی اللہ نے لاز رکھ لی، قرآن سننے کی اللہ نے قیمت ادا فرما دی۔ تو اگر یہاں پہ نعمتیں میسر ہیں، اللہ کی طرف نہیں پلٹتے ہیں، تو وہاں پہ نعوذ باللہ ہم قابو آ گئے، کوئی بھی ہم میں سے یا ہمارے معاشرے میں سے یا اللہ کے بندوں میں سے کوئی بھی نعوذ باللہ، تو یہ خوشیاں بھول جائے گی، اصل تو غمی وہاں کی ہے۔ والعیاذ باللہ ونستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ اے اللہ جنت ہماری قسمت میں فرما دے۔ اور جنت کے بارے میں نا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جنت والی صورتیں پڑھا کریں۔ جنت والے اذکار تو ہم نے پڑھنے ہیں نا، آپ کو قاری صاحب بتاتے ہوں گے، صبح و شام جہنم سے بچنے کے لیے پڑھنا چاہیے اللہم اجرنی من النار، کتنی مرتبہ؟ جزاکم اللہ خیر، 7 مرتبہ، اور 3 مرتبہ یہ بھی پڑھنا چاہیے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنت مانگو تو عام جنت نہیں، جنت الفردوس مانگو، اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور اس کی چھت رحمان رحیم کا عرش مبارک ہے، اللہ کے بالکل قریب۔ جنت تو ساری اعلیٰ ہے، تم جنت الفردوس مانگنی ہے تو کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ پر میں 3 مرتبہ جو جنت کا سوال کرے تو جنت بھی رب سے بول کے کہتی ہے اے اللہ دیکھو نا 3 بار انہیں میرے واسطے تیرے کو سوال کر لیا تے تو میرا نام ان دی طرف منسوب کر ہی دے۔ ابھی ہم 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ اوپر جنت سے کہے اور جنت ہمارے بارے میں کہے اللہ سونی اسلامک سینٹر میں سب نے 3 مرتبہ مجھے مانگا ہے تو میری درخواست قبول کر ان کو جنتی بنا ہی دے۔ پڑھ لیجئے 3 مرتبہ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ انی اسألک میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں اور انا نسألک سب کے لیے مانگنا چاہیے۔ اللہم اجرنی من النار اپنے لیے اور اللہم اجرنا من النار ہم سب کو اللہ تو بچا۔ تو یہ ہیں وہ اذکار وہ وظائف جو ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک ابھی میں نے وظیفہ بتایا تھا وہ بھی اپنانا ہے انشاءاللہ۔ کون سا تھا؟ جزاک اللہ خیر۔ کون سا نہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ ان کی جنت کی تڑپ اور طلب والے لوگ وہ جنت والی صورتیں پڑھا کریں۔ اگر پڑھا کریں گے تو بتا دوں کون سی ہیں؟ سورت رحمان پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھا بھی کرے اور سنا بھی کرے اور ترجمے سے پڑھا کرے، جی
جب اس میں آتا نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کبھی سورۃ رحمان پڑھیں اور کبھی سورۃ الواقعہ پڑھیں اور کبھی انشاءاللہ آپ نے سورۃ الدہر 29ویں پارے والی پڑھ لی. یہ پڑھنی بھی انشاءاللہ، یہ سننی بھی ہے انشاءاللہ. پھر اشتیاق پیدا ہوتا ہے، جنت کا تعارف ہوتا ہے. دیکھیں نا، بندے نے کسی جگہ مکان لینا ہو تو وہاں کے حوالے سے ہم معلومات لیتے ہیں، ہاں جی، وہاں کا ماحول پتہ کرتے ہیں. تو ہم نے انشاءاللہ جنت میں مکان لیا ہے، لینا نہیں لیا ہے، تو جنت کا ماحول بھی تو پتہ کرنا چاہیے، وہاں کیا ہے، کیسا ماحول ہوگا. تصورات کی دنیا میں ہمیں وہاں پہ پہنچ جانا چاہیے. تو دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ جنت ہمارے نام کر دے، جہنم سے پناہ نصیب فرما. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہر دن افطاری کے وقت جہنم سے آزادیاں ہوتی ہیں. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کو جہنم سے آزاد فرما. اے اللہ جنت ہمارے نام فرما دے. اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے نیکیاں اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما. اے اللہ جیسے یہاں پہ جمع ہیں، ہمیں اپنے بڑوں اور چھوٹوں سمیت جنت الفردوس میں بھی اکٹھے فرمانا. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.